فطرت اللہ التی، یہ اللہ کی فطرت ہے، فطر الناس علیہا، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیں فطرت کا اصل معنی ہوتا ہے پھاڑنا، جیسے قرآن میں آتا ہے نا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ تو فطرت میں تخلیق کا معنی بھی ہے، اس لیے کہ تخلیق بھی ایک چیز سے دوسری چیز سے نکلتی ہے۔ تو فاطر السماوات والارض، اللہ خالق بھی ہے فاطر بھی ہے، یعنی ایسے کوئی چیز کو پھاڑا ہے اللہ نے جس سے آسمان اور زمین وجود میں آ گئے۔ تو خالق کا معنی تو پیدا کرنا، فاطر کا معنی میں فطرت میں پھٹنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو انسان، ہم نیچر کو بھی فطرت کہتے ہیں اس لیے کہ انسان کی تخلیق جب ہوتی ہے نا، تخلیق، اور وہ ایک مرحلے سے گزر کے وجود میں آتا ہے، گویا کہ وہ ایکسپوز ہو، جب چیزیں پھٹتی ہیں نا تو ایکسپلور ہو جاتی ہیں وہ۔ تو ایسے انسان بھی جب اس پروسیس سے گزر کے آتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، تو اس عمل کو بھی پیدا کرنا کہا گیا ہے، فطرت کہا گیا ہے۔ اور جس نیچر پہ پیدا ہوتا ہے یہاں اس نیچر کو فطرت، یعنی نیچر کو بھی فطرت کیوں کہتے ہیں کہ اس سانچے میں ڈھلتا ہے انسان۔ ہم کہتے ہیں نا اس کی یہ نیچر ہے، کیا مطلب؟ ایک سانچہ ہے جس میں اللہ نے ہر شخص کو بنایا، تو اس سانچے میں جو ڈھلے گا، یعنی اس سانچے سے میں نکل کے آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ اس کی انگلیاں کتنی ہوں گی، آنکھ کیسی، ناک کیسی، ایک پورا سانچہ ہے جس سانچے پہ انسان تیار ہوتا ہے۔ تو اس تیاری کو بھی فطرت کہا، یعنی اس سانچے کو بھی فطرت کہا جاتا ہے۔ تو یہ سانچے کی دو قسم ہوتی ہیں، ایک مادی اور ایک روحانی۔ مادی تو یہی ہے کہ ڈی این اے میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ ہوگی، ناک ہوں گے، ایسی لپس ہوں گے، ایسی پلکیں ہوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک روحانی بھی ہوتا ہے، یعنی اس کی طبیعت کیسی ہوگی، بہادر ہوگا، بزدل ہوگا، اچھا ہوگا، برا ہوگا، اور جھوٹا ہوگا، سچا، یعنی جو بھی انسان کی جو اندر کی روحانی صفات ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو دین ہے نا جس کی طرف آپ نے رخ موڑ کے رکھنا ہے، یہ دین کیا ہے؟ فطرت اللہ التی، اللہ کی وہ فطرت ہے، فطر الناس علیہا، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسی نیچر پہ پیدا ہوتا ہے، اسی سانچے پہ پیدا ہوتا ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ بہت زبردست آیت ہے، یعنی وہ اچھا پیدا ہوتا ہے، وہ توحید پرست پیدا ہوتا ہے، وہ جھوٹ سے نفرت کرنے والا پیدا ہوتا ہے، بے وفائی سے نفرت کرنے والا پیدا ہوتا ہے، احسان فراموشی کو وہ پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں لے کے پیدا ہوتا ہے۔ تو اسلام جو ہے اسی پر اس کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسلام دین فطرت ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ اپنے چہرے کو اس دین کی طرف موڑ کے رکھیں جو موڑیں تمام باطل چیزوں سے، یعنی باطل کی طرف بالکل مائل نہ ہو۔ فطرت اللہ التی، یہ وہ فطرت ہے، یعنی اتبعوا فطرت اللہ التی، اتبعوا محذوف ہے کہ آپ فالو کرو اس اللہ کی فطرت کو، التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ تو آج کے لیے لحاظ سے آیت معجزہ ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ نیچر کے کون قریب ہے۔ صرف ایک اسلام رہ گیا دنیا میں جو نیچر کی بات کرتا ہے، جو حلال کھانے کا حکم دیتا ہے، جو آپ کو غسل کا حکم دیتا ہے، جو آپ کو ناخن کاٹنے کا حکم دیتا ہے، جو آپ مردوں کو داڑھی بڑھانے کا حکم دیتا ہے، بغلوں کے بال صاف کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ماں باپ کو کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیتا ہے، اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، توحید کا حکم دیتا ہے، زنا سے آپ کو روکتا ہے، ہومو سیکشولیٹی سے آپ کو روکتا ہے، تو یہ ساری، اور نشے سے، شراب سے آپ کو روکتا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کی نیچر کو اپیل کرتی ہیں۔ ہاں کوئی شراب پی پی کے، ہومو سیکشولیٹی میں پڑھ کے گندگی کا عادی ہو گیا ہو، تو ظاہر ہے پھر وہ تو اس کی تو فطرت ہی چینج ہو گئی نا، اس کو اسلام پسند نہیں آئے گا۔ جو ماں باپ کو بوجھ سمجھ کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کا جس قوم کے یہاں کلچر ہو، اس کو تو اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو آج تو یہ آیت میں سمجھتا ہوں معجزہ ہے کہ آج اسلام کو آپ کمپیئر کریں دیگر جتنے مذہب ہیں ان سے کمپیئر کریں تو نیچر کا راستہ صرف اسلام ہی سکھا رہا ہے، باقی ساری دنیا نیچر سے ہٹ چکی ہے۔ انسان کی فطرت شراب پی کے بہکنا نہیں ہے، کہ دیکھیں نا شراب پی کے کیسے ٹہل رہے ہوتے ہیں۔ انسانیت پہ لیے بدنما داغ ہے، یہ انسان مہذب ہے، وہ ایک شائستہ مخلوق ہے، وہ عام جانوروں کی طرح نہیں، گدھے گھوڑے والا اس کا زندگی نہیں ہوتی، اس کی ایک مہذب زندگی ہوتی ہے جو مذہب سکھاتا ہے۔ مذہب کے علاوہ آپ ایک اوپر سے سوٹ ٹائی پہن لو گے بس، اندر سے آپ کی زندگی میں تہذیب نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی فطرت ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، اسی کی تشریح میں نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ، نیچر پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ اس کو یہودی عیسائی اور مجوسی آگ پر کی پوجا کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ یعنی یہودی اصل میں تو فطرت پہ ہی تھے، عیسائی بھی نبی نے اپنے دور کے یہودیوں کے حساب سے جنہوں نے دین میں تحریف کر دی، تو کیا مطلب ماحول خراب کر دیتے ہیں ان کو۔ ورنہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں ہمارے بچے جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں ان کو کلمہ سکھاتے ہیں، نماز روزہ سکھاتے ہیں، بڑی جلدی سیکھتے ہیں وہ، اور وہ جھوٹ اور اللہ کی باتیں بڑے شوق سے سنتے ہیں۔
تو وجہ کیا ہے؟ ان کی نیچر کو اپیل کر رہی ہوتی ہے. ان کو جب بتایا جاتا ہے ابو امی کا کہنا ماننا ہے, ان کی نیچر کو یہ سب چیزیں اپیل کرتی ہیں کہ یہ شراب بری چیز ہے, نشہ بری چیز ہے, یہ سب چیزیں ان کو اپیل کرتی ہیں. نماز کی طرف ان کا دل مائل ہوتا ہے. تو سستی میں کوئی کام نہ کریں ایک الگ بات ہے, لیکن ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم نمازی بنیں, ہم صاف ستھرے رہا کریں. یہ ساری چیزیں بچہ ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوتا ہے, تو ماحول بگاڑ دیتا ہے اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آگے اللہ فرماتے ہیں لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی اس تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یعنی بچہ فطرت ہی پہ پیدا ہوگا, اور یہ جو اللہ کی تخلیق ہے یہ تبدیل نہیں ہو سکتی. یعنی اسلام ہی دین فطرت رہے گا اور بچہ پیدا بھی فطرت ہی پہ ہوگا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسانوں کے چینج ہونے سے انسان کی اصل نیچر چینج ہو جائے. یہ بھی آج کل کے جو ہومو سیکشول لوگ ہیں نا ان پر بہت بڑا رد ہے. وہ کہتے ہیں اب زمانہ چینج ہو گیا ہے تو اب یہ چیز سوسائٹی میں عام ہو گئی ہے, تو اب نیچر کو لے کے بیٹھے رہے, اب نیچر ہی یہی بن گئی ہے. نہ, اصل نیچر کبھی چینج نہیں ہوگی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا فلاں آدمی کی فطرت ہی گندی ہے, تو یہ مجازن کہتے ہیں. اصل میں تو فطرت اس کی بھی اچھی ہے, لیکن اس نے اپنے آپ کو خود تکلف کر کے بگاڑا ہوا ہے. جیسے کوئی شخص گوں کھانا شروع کر دے اور اس کو اس گوں کھانے کی وجہ سے بدبو نہ آنے لگے اور گندگی سے نفرت ہو جائے, گندگی سے محبت ہو جائے, تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کی فطرت چینج ہو گئی ہے. لیکن حقیقت یہ کہ چینج نہیں ہوئی ہوتی. آج بھی اگر وہ اس گندگی کو کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دے, توبہ کرے اور صاف ستھری غذائیں کھائے, تو دوبارہ وہ اپنی اصل نیچر پہ آ جائے گا اور اس کو اس گندگی سے نفرت شروع ہو جائے گی. تو اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ اس کی فطرت چینج ہو گئی, یعنی وقتی اور عارضی طور پر, ورنہ اصل فطرت کبھی چینج نہیں ہوتی. وہ جو سانچہ ہے سکون آپ کو اسی میں ملے گا. یہ مطلب ہے لا تبدیل لخلق اللہ, کہ اللہ کی جو اصل فطرت جو اللہ نے لوگوں کی بنائی ہے, تخلیق, اللہ کی جو اصل تخلیق ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی. تبھی اسلام ہی سوٹیبل دین رہے گا قیامت تک کے لیے, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اور وہ فطرت کبھی چینج نہیں ہوگی. تو لوگوں کا سکون, لوگوں کی نجات اسی اسلام میں ہے. تو قیامت تک کبھی بھی یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اصول ہی چینج ہو جائیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, اللہ فرماتے ہیں لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے, تبھی تو اسلام سے بغاوت کرتے ہیں. منیبین الیہ, انابا یونیبو انابتن, مائل ہونا, متوجہ ہونا. منیبین الیہ, یہ میں نے ترجمے میں لمبی چوڑی تفسیر کر دی ہے, لیکن بتانا یہ مقصد, کیونکہ ترجمہ اس کے بغیر فطرت کا لفظ سمجھ میں آتا نہیں آپ کے, اس لیے مجھے تفسیر کرنی پڑی. منیبین الیہ, اس کا تعلق ہے اقم وجہ کا, آپ اپنے چہرے کو دین کی طرف مائل کیجئے. منیبین الیہ, اس طور پر کہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو کے. واتقوہ, اور اسی اللہ سے تم سب ڈرو. واقیموا الصلاۃ, اور نماز قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین, اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ. یہ مشرکین کون لوگ ہیں؟ من الذین فرقوا دینہم, یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. فرق یفرق تفریقاً کا معنی ٹکڑے کرنا, تو ٹکڑے کر دیے. مشرکین کے 20 فرقے ہیں, آپ کو پتہ ہے. کوئی سورج کی عبادت کرتا ہے, کوئی بتوں کی عبادت کرتا ہے, کوئی چاند کی عبادت کرتا ہے, اور الگ الگ فلسفے نظریات. وَكَانُوا شِيَعًا, اور شیعہ کہتے ہیں جماعت کو, شیعہ بھی ٹکڑے اور جماعت کو کہتے ہیں, شیعہ اس کی جماعت. اور یہ ہو گئے ٹکڑے ٹکڑے, اپنے دین کو توڑا اور خود پھر ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گئے. کل حزب, ہر جماعت, بما لدیہم, ان تعلیمات پر, لدیہم جو ان کے پاس ہے, فریحون, اترا رہے ہیں. سب کے پاس باطل تعلیمات ہیں اور باطل نظریات ہیں, اور ہر باطل نظریے والا اپنے نظریے پہ اترا رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جی میں ہی ٹھیک ہوں. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ, اور جب لوگوں کو پہنچتی ہے ضرٌ, کوئی مصیبت, دعوا ربہم, تو پکارتے ہیں اپنے رب کو, منیبین الیہ, اسی کی طرف متوجہ ہو کے. ثم اذا, پھر جب, اذاقہم, جب وہ اللہ چکھاتا ہے ان کو, منہ, اپنی طرف سے, رحمتاً, کوئی رحمت. اذا فریق منہم, میں نے بتایا تھا نا اذا کے بعد جب فعل نہ آئے تو پھر یہ مفاجاتیہ ہوتا ہے, اچانک کے معنی میں. اچانک, فریقن, ایک فریق, منہم, ان میں سے, بربہم یشرکون, اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکفروا بما آتیناہم, تاکہ ناشکری کرے ماں, ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دی ہے. یہ لام عاقبت کا ہے, انجام کا, یعنی جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ ناشکرہ بن جاتا ہے ان نعمتوں کا جو ہم نے اس کو دی ہیں. فتمتعوا, یہ امر کا صیغہ ہے, تمتع یتمتع تمتعا, تکلف یتکلف تکلفا, باب تفعل. تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا, تو تکلف باب جو فعل مضارع ہے نا, آپ کو پتہ ہے, تکلف, تکلفو سے تا حذف کر دیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے. تکلف, اور جمع آئے گا تکلفو, تو تمتع جمع آئے گا تمتعو. اللہ کہتے ہیں فتمتعوا, پس مزے اڑا لو. فسوف تعلمون, اچھا ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. ام انزلنا علیہم سلطانا, کیا ہم نے نازل کی ہے ان کے اوپر سلطانا, کوئی واضح دلیل.
فہو یتکلم، پس وہ دلیل ان سے کلام کرتی ہے، بما کانوا بہ یشرکون، ان معبودوں کے بارے میں جن کو یہ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ کوئی آسمان سے ایسی دلیل اتری ہے جو ان کو معبودوں کے بارے میں بتا رہی ہو کہ یہ برحق معبود ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم چکھاتے ہیں، اذاق یذیق اذاقۃ، اصل میں اذوق یذوق اکرم یکرم کی طرح، اور اذقنا تھا اذوقنا اکرمنا کی طرح، جب ہم انسان کو رحمت چکھاتے ہیں، فریحوا بها، تو وہ اس پہ خوش ہونے لگتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، یہاں فریحوا سے خوش ہونا مراد نہیں ہے، فریحوا کا معنی کبھی اترانا بھی آتا ہے، تو سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اترانا مراد ہے یا خوش ہونا، کیونکہ یہ انسان کی شکایت ہو رہی ہے نا، تو اس لیے یہاں اترانا مراد ہے، تو اترانے لگتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان اعمال کے بدلے میں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہیں، اذا ہم یقنطون، تو اچانک وہ یقنطون مایوس ہونے لگتے ہیں، قنیط یقنط قنوطا مایوس ہونا۔ اولم یروا، کیا یہ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، ان اللہ یبسط الرزق، کہ اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ فآتی ذی القربى، آتا یوتی ایتاء کا معنی عطا کرنا، دینا، پس آپ دیجئے ذی القربى، قرابت داروں کو۔ قربہ اقرب کی مؤنث ہے، جیسے اضربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، ضربہ زیادہ مارنے والی، تو اقرب دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قریب، قربہ یہ اقرب کی مؤنث ہے۔ تو کیونکہ رشتہ دار دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس لیے یہ اصطلاح ہے، اس کے لفظی معنی مراد نہیں ہوتے، اس سے مراد ہوتا ہے رشتہ دار۔ تو یہ ذی القربہ جب بھی قرآن میں آئے گا تو رشتہ دار مراد ہوں گے، عربی میں اس کو پھر رشتہ داروں کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ فآتی ذی القربى، پس آپ دیجئے قرابت داروں کو، حقہ، اس کا حق، والمسکینہ، اور مسکین کو بھی، اور وابن السبیل، اور مسافر کو بھی اس کا حق دیجئے۔ ذالک، یہ بہتر ہے، خیر، یہ زیادہ بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کے چہرے کے متلاشی ہیں، یعنی اللہ کی رضا کے جو متلاشی ہیں، ان کے لیے یہ عمل زیادہ بہتر ہے۔ خیرن بھی اس میں تفضیل ہے، تفضیل کا مطلب دوسرے کے مقابلے میں، اصل میں تھا یہ اخیر، اکرم اضربو کی طرح پڑھا جاتا ہے خیرن۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ پورے پورے کامیاب ہیں۔ وَمَا آتَيْتُمْ، اور جو کچھ تم دو، آتا یوتی تان کئی بار گزر چکا ہے، من ربا، من بیانیہ ہے، یعنی ماں کا بیان ہے، ماں جو کچھ تم دو، یعنی کیا، ربا، سود، اور جو کچھ تم دیتے ہو سود، لیربوا، ربا یربو، ربون کا معنی بڑھنا، ربوا کا لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے، ٹیلے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے نا، بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ لیربوا، ربا یربو، لیربوا، تاکہ وہ بڑھ جائے، فی اموال الناس، لوگوں کے مال میں، یعنی جو کچھ تم دیتے ہو سود، یہاں سود سے مراد ہے سودی قرضہ، جو کچھ تم سودی قرضہ دیتے ہو، لیربوا فی اموال الناس، تاکہ وہ لوگوں کے مال میں وہ بڑھ جائے، یعنی جب واپس ملے تو بڑھ کے واپس ملے، تو اس سے سود مراد ہے کہ سودی قرضہ جو تم دیتے ہو تاکہ تمہیں پھر اس پہ سود ملے۔ فلا یربو عند اللہ، تو وہ نہیں بڑھتا اللہ کے نزدیک۔ وما آتیتم من زکات، اور جو کچھ تم دیتے ہو یعنی زکوٰۃ، تریدون وجہ اللہ، تم اللہ کی رضا چاہتے ہو اس سے، فاولئک هم المضعفون، تو یہی لوگ ہیں جو بڑھانے والے ہیں، یعنی مال کو بڑھانے والے۔ یہ بڑی بلاغت کی آیت ہے، دیکھیں المضعفون ہے جو اس میں فاعل ہے، یعنی یہ لوگ بڑھانے والے لوگ ہیں، اس میں فاعل ہے، یہ یوں نہیں ہے فعل مضارع کے، فاولئک یضعفون، یہ لوگ مال بڑھا دیتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے بڑھانے والے ہیں یہ لوگ، ان کو پتہ ہے بڑھایا کیسے جاتا ہے مال، تو زکوٰۃ کے ذریعے مال بڑھایا جاتا ہے، گویا یہ ہنر یہ لوگ جانتے ہیں۔ فاولئک هم المضعفون، یہی لوگ ہیں جو مال بڑھانے والے لوگ ہیں۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر وہ تمہیں رزق دیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم، کیا ہیں تمہارے شرکا میں سے، من، کچھ ایسے لوگ بھی، یفعل من ذالکم، جو یہ کچھ کر سکتے ہوں۔ ذالکم سے مراد اللہ اشارہ کر رہا ہے گویا ہاتھ سے، یہ سب کام جو ہے کہ پیدا کرنا، رزق دینا، موت دینا، زندہ کرنا، ان میں سے کچھ کرتے ہوں، من شیء، کچھ بھی، کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ایسے شریک ہے، تمہارے معبودوں میں سے کوئی ایسا ہے جو من شیء کچھ بھی کر سکتا ہو، یہ ذالکم، ان چیزوں میں سے کچھ بھی۔ سبحانہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، عما،
ان معبودوں سے یشرکون جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔